الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. খোলা جائے بند کرو. بند لیڈیز ہے ادھر. بند. آرام سے بیٹھے ہیں. ایسے بھاگ لگے گا. سموسا کا بھاگ, چائے کا بھاگ, سب بھاگ مل کے پریشان کرے گا. نہایت قابل قدر بزرگوں اور دوست, ملک ملت کے پیارے نوجوانوں, عزیز بچوں, دور دراز سے سننے والی میری لاڈلی ماں اور بہنوں, کیونکہ الحمدللہ رات تقریباً جانے والی ہے اور صبح کا وقت شروع ہونے والا ہے. کوئی لمبی طویل گفتگو آپ سے کرنی نہیں ہے, مختصر مگر جامع بات آپ سے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھ, فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلام مقدس کی نہایت ہی مشہور و معروف سورہ رحمان کی 2 آیتیں
اس آیت کریمہ میں ایک نہایت ہی اہم نقطے کی طرف ایک نہایت ہی باریک اشارہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ نقطہ، وہ اشارہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے اور آپ کو بھی سمجھ میں آئے۔ سورہ رحمان کا آغاز پروردگار عالم نے لفظ الف سے کیا۔ الرحمن، سب سے پہلا لفظ الف ہے، اس کے بعد والا لفظ لام۔ اصل میں تھا الرحمن، لیکن جب ملا کر کے تشدید سے پڑھا تو لام گر گیا اور الف ڈائریکٹ جا کر کے ٹکرائی کس سے؟ را سے۔ تو اب پڑھنے میں آتا ہے الرحمن، لیکن لکھنے میں آتا ہے الرحمن، یعنی پہلے الف ہے اور اس کے بعد لام ہے۔ حروف تہجی کے اعتبار سے، یعنی حروف کے جو نمبرات آتے ہیں نا، الف کا نمبر 1، با کا نمبر 2 اور تا کا نمبر 3، سا کا نمبر 4 اور اسی طرح جیم کا نمبر، تو یہ جو حروف کے نمبر ہوتے ہیں نا، اس نمبر کے اعتبار سے الف کا نمبر آتا ہے 1 اور لام کا نمبر آتا ہے 30۔ الف کا نمبر 1، لام کا نمبر 30، تو 30 اور 1 جب ہوگا تو کتنا ہوگا؟ 31۔ 30 پر 1۔ اور پورے سورہ رحمان میں 31 مقامات پر 31 جگہ اللہ نے ایک آیت کو بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کتنی مرتبہ آیا سورہ رحمان میں؟ 31 مرتبہ آیا ہے۔ اور جو لوگ اہل علم ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جملہ جس کا ترجمہ ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کو بیان کرنے کے بعد بیان فرمایا ہے۔ یعنی ایک نعمت کو اللہ بیان کرتا ہے اور پھر کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ ایک نعمت کو گناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو کتنی مرتبہ آیا ہے یہ لفظ؟ 31 مرتبہ۔ کیا پتہ چلا کہ پورے سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے 30 پر ایک نعمت کو بیان فرمایا۔ کتنی نعمت کو؟ 30 پر ایک نعمت کو، اور اس 30 پر ایک نعمت کا اشارہ اللہ نے کر دیا الف اور لام میں۔ لیکن اصل جو بات میرے محترم میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ غور سے آپ سنیں۔ اللہ نے 31 نعمتوں کا تذکرہ کیا، نعمت نمبر 1، نعمت نمبر 2، نعمت نمبر 3، نعمت نمبر 4، گنتے 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 31 پہ چلے جائیے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ آپ کی ذات و صفات پر، فرمایا کہ سب سے پہلی نعمت جو ہم نے تم کو عطا کیا اے انسانوں وہ قرآن کریم کی نعمت۔ اسی لیے سب سے پہلے قرآن کا لفظ لایا، الرحمن علم القرآن، کہ 31 نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت جو اللہ کی ہے وہ آنکھ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، دل نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، جگر نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے۔ فرمایا سب سے بڑی اور سب سے پہلی نعمت جو تمہارے اللہ نے تم کو دیا وہ کیا دیا؟ قرآن کی۔
کیا نعمت؟ قرآن کی نعمت۔ فرمایا کہ رحمان کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ الرحمن، رحمان اسے کہتے ہیں علم القرآن، جس نے تم کو قرآن کا علم عطا فرمایا۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی دنیا کی نعمت انسانوں تمہارے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھو دلیل کے طور پہ کلام مقدس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ کے با سے۔ قرآن کریم کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بسم اللہ کے با سے۔ اور قرآن ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ والناس کے سین پہ۔ تو بسم اللہ سے شروع، با سے شروع اور سین پہ ختم۔ با اور سین کو جب ملاؤ گے تو با سین، اب یہ بھی ہم ہی بول رہے ہیں، ارے با سین کیا ہوا؟ بس نہیں ہوا، با سین زبردست نہیں ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن کریم ہی بس کچھ ہو یا قرآن ہی بس۔ اور اس کو جب الٹا کرو گے، جب سین اور با، تو سین با زبر سب، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے الٹا کرو گے، سیدھا کرو گے تو قرآن کریم بس، اور الٹا کرو گے تو قرآن کریم سب، نہ اس کے علاوہ کوئی، نہ اس کے بعد۔ قرآن ہی سب کچھ، قرآن ہی، قرآن کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ میرے بندو کلام مقدس دنیا کی ایک واحد کتاب ہے، اس کے سوا کوئی دوسری کتاب ہی نہیں کہ جس کی تلاوت خود اللہ اپنی زبان سے کرتا ہو، یہ صرف قرآن ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت جنتیوں سے فرمائے گا کہ میرا قرآن سنو گے؟ جب جنتی لوگ جنت میں ہوں گے تو جنت کی تو بات ہی الگ ہے۔ اور پھر جب بغل میں میڈم بھی ہوں گی، حوریں، ایک نہیں دو نہیں، کتنی؟ 70، اور 70 حور کے علاوہ جو نمبر 1 کی میڈم ہوں گی وہ ہماری دنیا کی بیوی، اور ان تمام بیویوں کی سردار ہوگی ہماری اپنی بیوی، جو دنیا کے اندر ہمارے دکھ درد کو سہا کرتی تھی۔ فرمایا یہ 70 کی 70 تو ان کی نوکرانی ہو، تو کتنی میڈم ہوں گی وہاں؟ 70 پر 1۔ اور پانی کیسا ملے گا پینے کو؟ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ فروٹ کیسا ہوگا؟ فروٹ کیسا ہوگا؟ فرمایا منہ پہ لٹکتا ہوگا۔ موڈ کیا انگور کھائیں گے، ٹپک گیا۔ موڈ کیا سپوٹے کھائیں گے، ٹپک گیا۔ موڈ کیا کہ تیتر کھاتے، بند کر کے منہ میں آ گیا۔ فرمایا کتنا پیارا موسم ہوگا۔ عمر جوانی کی، تو جوانی کی عمر جنت کا ایریا، اور 70 پر 1 لیڈیز، اس میں 70 حوریں، اور کیسی حور؟ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک حور نے اگر دنیا کے سمندر میں تھوک دیا ہوتا تو رب کعبہ کی قسم پوری دنیا کا سمندر میٹھا ہوتا۔ اور دنیا کی جس عورت کے چکر میں تم مرتے ہو، وہ اگر کسی میٹھا پانی میں تھوک دے تو کھارا بن جائے۔ اس لیے اس کا چکر چھوڑو، لیلا کا چکر چھوڑو، مولا کے چکر میں آؤ۔ ایسی حور ملے گی کہ جو سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی ایک حور نے دنیا کو دیکھ دیا ہوتا تو پوری دنیا کے انسانیت لڑ کے مر جاتی، مجھے چاہیے، مجھے چاہیے، مجھے چاہیے۔ ایسی حوریں جنت میں 70 ہو، اور نوجوان لڑکے ہوں گے۔ نوجوان لڑکے لوگ کائے کے لیے؟ کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی سیٹ دبا رہا ہے،
کوئی شربت بنا رہا ہے، کوئی دسترخوان بچھا رہا ہے، کوئی دسترخوان اٹھا رہا ہے، بس اسی کام کے لیے۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ تمہارے غلام ہوں گے جنت۔ تو ایسا موسم پیارا ہوگا، اور 70 پر 1 عورتیں ہوں گی اتنی حسین خوبصورت، اور قرآن ہوگا اللہ کا اور زبان ہوگی نبی کا، تو پھر بتاؤ کہ سننے میں مزہ نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا؟ دنیا کا لال باغ ہے، اس میں اپنی بیگم کے ساتھ گھومنے کے لیے جاؤ، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤ اور گندے ہیرو کا گانا واک مین میں لگا کر کے سننا شروع کرو تو ناچنے لگتے ہو۔ اور جنت کی حالت کیا ہوگی؟ پھر قرآن اللہ کا، زبان پیغمبر کی، تو جنتی کہیں گے اللہ سنائیے، تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کو اشارہ کریں گے، اے داؤد ذرا قرآن سنیے، سنائیے ان کو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جنت میں اللہ کی موجودگی میں اللہ کا قرآن جب پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ جنتی سن کر کے بے ہوش ہو جائیں گے، ہوش آئے گا 70 سال کے بعد۔ اتنی مست چیز اللہ کی کتاب، اتنا پیار۔ اور آج بھی اگر دل سے اللہ کے قرآن کو سنو گے مسلمانوں تو آج بھی تمہیں اتنا ہی مزہ آئے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ دل سے ہم سنتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں۔ اولاً تو اب قرآن پڑھنے والے نہیں، ورنہ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان کے گھروں سے شہد کے مکھی کی طرح بھنبھناہٹ کی آواز قرآن کریم کی آتی تھی۔ خدا کی قسم تہجد میں اماں بھی پڑھتی تھی، ابا بھی پڑھتے تھے، بیٹی بھی پڑھتی تھی، بہو بھی پڑھتے تھے، بلکہ قانون یہ تھا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے گھر میں کہ بغیر قرآن کی تلاوت کے کوئی گیس چولہے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ قانون، یہ قانون تھا۔ اب کیا حالات ہیں کہ تلاوت کلام اللہ کرنے والا نہیں ہے، باپ مر جائے تو کرائے پہ لائے گا طالب علم کو بلا کر، میرا باپ مر گیا ہے قرآن پڑھ دو، اور تجھے کیا زبان میں لقبہ مار دیا ہے؟ خود کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں نہیں پڑھتا ہے قرآن؟ باپ کی زمین تجھے چاہیے، باپ کی گاڑی تجھے چاہیے، باپ کا مکان تجھے چاہیے، باپ کی دکان تجھے چاہیے، اور باپ کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے حسینیہ سے بچہ آئے گا؟ کسے پڑھنا چاہیے؟ بیٹا کو پڑھنی چاہیے۔ جس درد سے بیٹا پڑھے گا مولانا جمیل اس درد سے نہیں پڑھ سکتا۔ بیٹا کے سامنے باپ کی محبت ہوگی تو بیٹا رو رو کے پڑھے گا، مولانا کے سامنے چکن مٹن اور قورمہ بریانی ہوگی تو مولانا ہنس ہنس کے پڑھے گا۔ باپ کسی کا مرا، مجھے کیا لینا دینا؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کا ولی ہے، پیروں کا پیر ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا فرمائی، بڑی خوبصورت بیٹی، بڑی حسین بیٹی، 16 سال کی جوان ہے، رات کو اللہ کا قرآن کھول کر بیٹھتی ہے، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، قرآن بند نہیں۔ اللہ پاک نے بار بار قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، میرے بندو الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کریم پڑھو گے ڈپریشن کی بیماری ختم ہو جائے گی، قرآن کریم پڑھو گے نیند کی بیماری ختم ہو جائے گی، قرآن کریم پڑھو گے ہارٹ اٹیک ہونا بند ہو جائے گا، قرآن کریم پڑھو گے اللہ کی طرف سے سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ آج گانا سننا آسان ہو گیا، اللہ کا قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا۔
ٹی وی دیکھنا مسلمانوں آسان ہو گیا، اللہ کا قرآن کھول کر دیکھنا مشکل ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی لت جگر، نور نظر، ساری رات قرآن کریم کھول کر پڑھا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو اللہ کا قرآن پڑھا کرو، چہرے پہ نور آئے گا، چہرہ حسین بنے گا۔ ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری لت جگر اور نور نظر، تھوڑی دیر سویا کر، چراغ میں تیل نہیں ہے، اندھیرا ہے، کہیں آنکھ کی روشنی نہ چلی جائے۔ بیٹی کہتی ہے، میرے ابا کیا کہتے ہو؟ نیند آتی ہے، بستر پر سونے کے لیے قرآن کریم کو بند کر کے چلی جاتی ہوں، مگر میرے کان میں کوئی کہتا ہے، او امام کی بیٹی ابھی بستر پہ سو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو سوتے سوتے موت آ جائے۔ امام شافعی کی بیٹی کہتی ہے، میرے بابا جب یہ خیال آتا ہے میں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں اور پھر اللہ کا قرآن پڑھنے لگتی ہوں۔ ایسی بیٹی پیدا کرو، ایسی بیٹی۔ تم نے تو ایسی بیٹیاں پیدا کی جو بازاروں میں جا کر کہتی ہے، مجھے یہ نہیں وہ ڈریس چاہیے، مجھے یہ چپل نہیں وہ چپل چاہیے۔ جب مسلمانوں کے گھر میں ایسی بیٹیاں پیدا ہونے لگی تو قیامت کا انتظار ہو۔ جب باپ کی چوڑی بیٹی کو پسند نہ آئے تو سمجھو کہ اب آسمان پھٹنے والا ہے۔ جب باپ کا لایا ہوا کپڑا بیٹی کو پسند نہ آئے سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ جب مسلمان کی بیٹیوں کے ہاتھ کو یہود و نصارہ پکڑ کر چوڑیاں پہنانے لگے سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ آج بازار میں مرد کم عورتیں زیادہ، بازار میں مرد کم عورتیں زیادہ، اور اس غلطی کا سب سے بڑا قصوروار یہ مرد خود ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو سر میں چڑھایا ہے۔ قرآن نہ پڑھے نہیں ڈانٹے گا، نماز نہ پڑھے نہیں ڈانٹے گا، اگر روٹی کچی بنا دے تو ماں بہن کی گالی دے گا، کپڑا آئرن نہ کرے تو طلاق دے دے گا، لیکن یہ ظالم نہیں پوچھتا کہ ظہر کا کھانا بنانے سے پہلے نماز پڑھی تو؟ اگر نماز نہیں پڑھی تو تیرے ہاتھ کا کھانا حرام ہے میرے۔ ارے جو اللہ کی نہیں وہ تیری کہاں سے ہو؟ ناشتے سے پہلے پوچھو مسلمانوں اپنی بیوی سے کہ فجر کی نماز پڑھی؟ دوپہر کا کھانے سے پہلے پوچھو ظہر کی پڑھی؟ رات کا کھانے سے پہلے پوچھو عصر مغرب عشاء پڑھی؟ اگر پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ہوٹل میں کھا لیتا ہوں، تیرے ہاتھ کا کھانا جائے گا۔ تو ناپاک بیوی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی لفظ جگر نور نظر جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ کا قرآن تہجد میں پڑھنے لگی، 2 رکعت سلام پھیری، فجر کی اذان ہو گئی، حضرت فاطمہ کہنے لگی، کالی کملی والے کی بیٹی کہنے لگی، حسنین کی اماں کہنے لگی، میرے اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی، 2 رکعت میں صبح ہو گئی۔ وہاں تہجد پڑھتے پڑھتے رات کے چھوٹی ہونے کی شکایت ہے، آج ٹی وی دیکھتے دیکھتے رات کے چھوٹی ہونے کی شکایت ہے۔
جنت میں اللہ پاک فرمائیں گے او داؤد، فرمایا داؤد قرآن کریم کی تلاوت کر، زبان پیغمبر کی ہو، کلام اللہ کا ہو، سننے والی جگہ جنت ہو، کتنا مزہ آئے گا۔ لوگ حضرت داؤد کی زبان سے قرآن سنیں گے۔ لکھا ہے علماء نے 70 سال کے لیے ہم تم بے ہوش ہو جاؤ گے۔ کتنے سال کے لیے؟ 70 سال کے لیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے جنتیوں، اے مکر پیٹ میں مبارک میں بیان سننے والوں، اور اس سے اچھی آواز میں قرآن سناؤ، کون کہے گا؟ اللہ۔ تو ہم لوگ کہیں گے انشاءاللہ۔ کون ہے انشاءاللہ؟ ارے ہم لوگ جنت نہیں جائیں گے، کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ ہم لوگ بھی جنتی ہیں الحمدللہ۔ کلمہ پڑھتے ہیں بھائی، کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی 2 نمبر کلمہ نہیں، اوریجنل والا کلمہ ہے ہمارا، ماشاءاللہ۔ تو ہم تو جنت میں جائیں گے، الگ بات ہے تھوڑا ٹھکائے اٹھائے ہو جائے گی تو جائیں گے، لیکن تو جائیں گے نا۔ تو ہم بھی اس میں ہوں گے جس سے اللہ پوچھیں گے کیا اور قرآن سنو گے اس سے اچھی آواز میں؟ تو ہم لوگ کہیں گے اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی؟ اللہ کہیں گے کہ ایک سمپل ہے میرے پاس، پیش کرتا ہوں۔ کیا پیش کی؟ اللہ پاک آواز دیں گے او امام الانبیاء، محبوب کبریا، آمنہ کے در یتیم، آئیے قرآن میرا ہو، آپ کی زبان ہو، اللہ کا قرآن ہو، سننے والی آپ کی پیاری امت ہے۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ کتنا بھلا معلوم ہوگا، کتنا پیارا معلوم ہوگا۔ آمنہ کا در یتیم اللہ کا قرآن پڑھے گا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیں گے یاسین والقرآن الحکیم۔ ابھی قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، ہم آپ اور سارے جنتی جھومنے لگے، ایسا جھومے ایسا جھومے، جھوم جھوم کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا 70,000 سال گزر چکا تھا۔ یہی وہ قرآن ہے مسلمانوں جس کی تلاوت سن کر تمہیں 70 سال کے لیے بے ہوش ہوتے ہو، وہی قرآن تراویح میں سنتے ہو، تمہارے سر میں جوئی تک نہیں چلتی۔ کیا ہو گیا؟ زمین کا وارث موجود ہے، مکان کے وارث موجود ہے، دکان کے وارث موجود ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، تم نے اللہ کے قرآن کو لاوارث سمجھا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جسے یہودی سن کر تڑپ جاتا ہے، نصارہ سن کر تڑپ جاتا ہے، عیسائی سن کر تڑپ جاتا ہے، زمانے کی طوائف سن کر اللہ کی ولی بن جاتی ہے۔ تم مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں سن سن کر بوڑھے ہو گئے، آج بھی پکے سچے مسلمان نہ بنے۔ قرآن سن سن کر زندگی جا رہی ہے، آج بھی حرام کا لقمہ کھانا ہم نے نہیں چھوڑا۔ یہی وہ قرآن ہے
مصر کا حکمراں، مصر کا بادشاہ جمال عبد الناصر روس کے دورے پہ گیا ہے، اور روس کا صدر کمیونسٹ پارٹی والا کسی خدا کو نہیں مانتا، کسی بھگوان کو نہیں مانتا، کسی اوتار کو نہیں مانتا، کسی کو نہیں مانتا، پوری قوم لا مذہب ہے۔ یہ جو سی پی ایم سی پی آئی والے ہیں، ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، یاد رکھو، اور روس کے اندر اسی کی حکومت۔ تو غور سے سن لو، مختصر سا واقعہ سنا کر وقت کو میں انشاءاللہ بیان کو ختم کروں گا۔ دل تو نہیں بھرتا ہے مگر مجبوری ختم کروا دیتی۔ جمال عبد الناصر مصر کا صدر جب روس گیا دورے پہ تو روس کے صدر نے پوچھا کہ جمال میرے لیے کوئی گفٹ نہیں لایا مصر سے؟ کہا کہ بہت بڑا گفٹ لایا۔ وہ سمجھا کہ سونا چاندی کا کوئی بکسا وکسا لایا، ہیرے چاندی موتی لال گوہر وغیرہ سمجھا۔ تو اس کافر صدر نے کہا روس کے کہ کیا گفٹ لائے ہو، مجھے دکھاؤ نا۔ تو جمال عبد الناصر نے کہا کہ جو گفٹ اللہ نے آسمان سے دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے وہی گفٹ میں لے کر آیا۔ اللہ نے ہمارے لیے کیا گفٹ بھیجا؟ قرآن۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ دنیا کی جتنی چیز ہے مسلمانوں اللہ کی مخلوق ہے، قرآن کریم واحد چیز ایسی ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیاری جو چیز ہے وہ قرآن کریم ہے۔ آخر بتاؤ، توریت اللہ نے نازل کیا، انجیل اللہ نے نازل کیا، زبور اللہ نے نازل کیا، لیکن نہ اللہ قرآن انجیل پڑھتا ہے، نہ توریت پڑھتا ہے، نہ زبور پڑھتا ہے۔ اگر اللہ پڑھتا ہے تو صرف قرآن پڑھتا ہے، وہ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ آپ سنیے، ارشاد فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو جب تم اللہ کا قرآن پڑھتے ہو تو خدا کی قسم ہے، ارے گانا سننے والی کا گانا تم اتنا غور سے نہیں سنتے ہو، گانا گانے والی کا گانا تم اتنا غور سے نہیں سنتے جتنا غور سے اللہ تیرا قرآن سنتا ہے۔ زبان تیری ہوتی ہے، مکر پیٹ کا محلہ ہوتا ہے، چھوٹے سے مکان میں بیٹھ کر آپ کی بیٹی قرآن پڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بیٹی کی زبان سے اللہ پاک خود کان لگا کر قرآن سنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عبداللہ ابن مسعود اللہ کا قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے، او اللہ کے نبی آپ پر قرآن نازل ہوا، مجھے پڑھنے کے لیے کہتے ہو، مجھے شرم آتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے تیرا نام لے کر کہا ہے عبداللہ بن مسعود سے کہو اے میرے محبوب وہ میرا قرآن پڑھے۔ وہ آمنہ کے در یتیم مسعود تلاوت کرے گا، تم بھی سنو گے، میں بھی سنوں گا۔ عجیب چیز ہے، عجیب نعمت ہے۔ حضرت قاری عاصم کوفی بہت بڑے قاری گزرے ہیں جن کی قرات پہ پوری دنیا کا اتفاق ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ 7 قرات ہے جن میں قاری عاصم کوفی کی قرات پوری دنیا پڑھتی ہے بال اتفاق، حرم سے لے کر کے یہاں تک۔ تو وہ قاری عاصم کوفی جو ہیں
یہ مسجد نبوی میں طالب علموں کو قرآن سکھایا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح میں اچانک جب وہ قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھے تو جیسے جیسے پڑھاتے تو منہ سے مشک عنبر کی خوشبو نکلتی تھی، اب پورے میں پھیل جاتا۔ سارا طالب علم پوچھنے لگا، قاری صاحب ارے کون سا عطر لگا کر کے آئے ہو؟ ایسا عطر تو پہلے کبھی نہیں لگایا۔ قاری صاحب نے کہا رب کعبہ کی قسم میں نے کوئی عطر نہیں لگایا۔ کہا کہ پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو قاری صاحب نے کہا جی چھوڑو چھوڑو۔ تو طالب علم نے کتاب بند کر دیا، کچھ بدماش قسم کے بھی ہوتے ہیں نا طالب علم، چلبلے۔ کہا کہ قاری صاحب جب تک بتاؤ گے نہیں ہم پڑھیں گے نہیں، پہلے ہمیں بتاؤ کہ کہاں سے لائے ہو یہ عطر۔ قاری صاحب نے کہا ارے اللہ کے بندے ہم نے لایا نہیں ہے۔ کہا کہ پھر یہ خوشبو آئی کہاں سے؟ جب تک بتاؤ گے نہیں ہم پڑھیں گے نہیں۔ قاری صاحب کی آنکھ سے آنسو گرنے لگا۔ سنو، اور اگر اب بھی نہیں سدھرے تو پھر اللہ ہی سدھارے۔ اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو میں اس سے زیادہ اپنا گلا پھاڑ کر آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ حضرت قاری عاصم کوفی کہنے لگے طالب علموں سننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ کا قرآن پڑھا کر میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم سے کہنے لگے او عاصم اپنا وہ ہونٹ لا جس ہونٹ سے قرآن پڑھتا ہے، میں تیرے لب کو چوم لوں۔ حضرت قاری صاحب کہنے لگے جس دن سے خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹ کو چوما ہے اسی دن سے میرے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے جبریل امین اس کے لب چومتے ہیں، جبریل امین اس کے ہونٹ کو بوسہ دیتا ہے، پیار سے کہتا ہے او اللہ کی بندی اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے، لا تیرے لب چوم لوں۔ اپنے بچوں کو انگلش پڑھانے والوں میں خدا کی قسم منع نہیں کرتا، لیکن تمہیں اللہ کا واسطہ ہے پہلے اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ پہلے اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن سکھاؤ۔ تو روس کے صدر نے کہا کہ کیا گفٹ لے کر کے آئے؟ تو کہا کہ وہی گفٹ جو آسمان والے نے زمین والے کو بھیجا ہے۔ کہا کہ لا، جہاں اس نے کہا کہ لا اندازہ لگا میرے بھائی، کافر خدا کا منکر۔ اور قاری باسط ساتھ لے کر کے گئے تھے، جمال عبد الناصر قاری باسط کو ساتھ لے گئے تھے۔ کہا کہ قاری صاحب دیکھو، قاری باسط دیکھنے میں بالکل بدصورت تھے، کالے سے کالے تھے، لیکن آواز آیا دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ جو اللہ کا قرآن پڑھتا تو ڈوب جاتا قرآن کریم کے۔ جمال عبد الناصر نے کہا او قاری صاحب شروع کرو۔ یہاں پر روس کا صدر کھڑا ہے، ادھر جمال عبد الناصر کھڑے ہیں، سامنے قاری باسط آئے، کان پہ ہاتھ رکھا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ الرحمن علم القرآن۔ جمال عبد الناصر کہتے ہیں قاری باسط پڑھتے گئے، روس کا صدر سنتا گیا۔ جمال کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ روسی صدر کھڑا کھڑا رونے لگا۔
سیٹیاں مار کر رونے لگا۔ جمال عبد الناصر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، او جمال عبد الناصر، ارے کیسا کلام لایا ہے، سمجھ میں تو نہیں آتا ہے مگر دل میں اترتا جا رہا ہے۔ بڑا پیارا تحفہ لے کر آیا ہے جمال، دل میں اترتا جا رہا ہے۔ تجھے تیرے رب کی قسم ہے، میری تیری ملاقات جب بھی ہو مجھے یہی کتاب پڑھ کر سنانا۔ آج جتنا مزہ آیا پوری زندگی میں تخت و تاج پر بیٹھ کر خدا کی قسم کبھی بھی یہ مزہ نہ آیا۔ دل سے قرآن کو سنے تو کافر کو مزہ آتا ہے، مسلمانوں تم اگر دل سے سنو گے مزہ کیوں نہیں آئے گا؟ شرط یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو کلام سمجھ کر کے پڑھو، ایک ایک حرف پہ نظر ڈال کر کے پڑھو، پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیا بیٹا میں بیان میں کر رہا ہوں، کیا تجھے لگ رہی ہے کیا؟ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے قید کر کے جیل میں ڈالا، اور جیل کیسا؟ قید بامشقت، اور رمضان کا مہینہ جیل میں آ گیا۔ کہاں آیا؟ جیل میں آ گیا۔ نہ سحری نہ افطاری، جیل میں کچھ نہیں۔ انگریز کی حکومت تھی، ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سب ایک تھا، تقسیم نہیں ہوا تھا۔ تو انگریز کی حکومت اور جیل کے اندر رمضان کا مہینہ آ گیا، نہ سحری انگریز دیتا نہ افطاری دیتا، تو پھر عطا اللہ شاہ بخاری روزہ کیسے رہتا تھا؟ ہماری قوم تو 70 بہانے بنا کر کے روزہ توڑ دیتی ہے، تیرے روزے کی کیا حالت؟ لکھا ہے مسلمانوں سنو اور اپنے گریبان کو چاک کرو اور فیصلہ کرو، کیا تم بھی انسان ہو، اہل ایمان؟ عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پورا مہینہ عطا اللہ جیل کے باہر نیم کا ایک درخت گیا ہوا تھا، اور اس نیم کے درخت کی ایک ٹہنی جیل کے اندر گئی تھی، سلاخ کے اندر۔ خدا کی قسم پورے رمضان کا مہینہ عطا اللہ شاہ بخاری 5 پتی نیم کے توڑ کر افطاری میں کھا لیتا اور 5 پتی سحری میں کھا لیتا۔ ہمارا مرغا کھا کر بھی دوپہر میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شرم کرو، حیا کرو۔ ایک ایک روزے کا سوال اگر قیامت میں ہوا خدا کی قسم جواب دے دے گا۔ پورے رمضان کا روزہ 5 پتی نیم کا کھا کر عطا اللہ شاہ بخاری رہا، اور سنو جب جب نیم کی پتی توڑتے تو پکڑ کے کہتے کہ نیم کی پتی میں تجھے بھی نہیں کھاتا اگر سحری اور افطاری میرے نبی کی سنت نہ ہو، اگر نہ کھاؤ تو پیغمبر کی سنت چلی جائے، اس لیے کھاتا ہوں۔ ہاں کہاں سے لاؤ گے ایسے لوگ ڈھونڈ کر؟ یہ تاریخ ہے مسلمانوں، تمہارے باپ دادا کیوں بھلا کر بیٹھ گئے؟ اپنے ابا، اپنے دادا، اپنے نانا، اپنے ماضی کی بہترین تاریخ کو کون دہرائے گا؟ اگر تم نہیں دہراؤ گے تو کون ہے؟ کیسے تمہارے بزرگان دین گزرے دنیا میں؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ 90% آدمی روزہ نہیں رہتا، خصوصاً لیڈیز۔ جا کر کے دیکھو بازار میں برقع پہنے ہوئی ہے، کیلا کھا رہی ہے، سیب سنترے کھا رہی ہے۔ کیا ان کو غیرت، ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو حق کہاں ہے عید کا کپڑا پہننے کا؟ ان کے لیے تو غلط ہے، ناجائز ہے ان کے لیے۔ ارے عید تو اس کی ہے جس کا روزہ ہو،
تیرا روزہ نہیں تو فطر کہاں سے؟ جس کا روزہ ہے اس کے لیے فطر ہے، اس کے لیے ناشتے کا دن ہے نا۔ تو ڈیلی کھاتا تھا ناشتہ، تیرے لیے ناشتہ کہاں سے؟ تو قید بامشقت، بہرحال میں اس عنوان پہ کچھ بولنا نہیں چاہتا، اصل جو کلام مقدس کی عظمت ہے میں اسے تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو قید کے اندر رکھا عطا اللہ شاہ بخاری کو، اور کام کیا دیا معلوم؟ ایک دن میں 3 کنٹل چنے کو پیسنا روزہ رکھ کر کے، یہ کام دیا تھا عطا اللہ شاہ بخاری کو انگریز نے۔ کس نے؟ روزہ رکھے ہوا، ہاتھ سے چکی چل رہی ہے، زبان پہ اللہ کا قرآن چل رہا ہے، کلام مقدس چکی چلا رہا ہے، قرآن کریم کی عطا اللہ تلاوت کر رہا ہے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، ادھر قرآن کریم کی تلاوت شروع ہوئی، ادھر انگریز سپرنٹینڈنٹ نکل کر آیا، عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس جیلر آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، او شاہ صاحب اب تو بس کرو، 2 آیت اگر اور پڑھو گے میرا دل پھٹ کر باہر نکل جائے گا۔ اتنی تاثیر اللہ نے قرآن میں رکھا، آج تمہیں تاثیر نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ دل سے نہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، نہ دل سے اللہ کا قرآن سنتا ہے۔ کہنے لگا تھا اللہ 2 آیت اور پڑھو گے میرا جگر پھٹ جائے گا، آؤ میں تمہارا جیل سے رہائی کا پیغام دیتا ہوں۔ تو بہرحال جنت میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں گے تو کتنے سال کے لیے نیند آ جائے گی؟ 70,000 سال کے لیے۔ جب ہوش آئے گا تو اللہ پوچھے گا اس سے بھی اچھی آواز میں سناؤں؟ یا اللہ اب کون رہ گیا؟ کہا کہ ایک سمپل اور ہے میرے پاس، ایک سمپل اور ہے میرے پاس۔ کہا کہ وہ کون؟ اللہ پاک خود اپنی زبان سے اپنا قرآن پڑھے گا، یاسین والقرآن الحکیم۔ جب قرآن اللہ کا ہو، زبان بھی اللہ کی ہو، آواز بھی اللہ کی ہو، مقام جنت ہو، سننے والے جنتی ہو، مسلمانوں اندازہ لگا کتنا مزہ آئے گا۔ سارا جنتی جھومنے لگیں گے اور یوں کہیں گے میرے پروردگار مت رکنا، پڑھتے جاؤ مزہ آ رہا ہے۔ اب ہم میں سے کون کون جنت میں اللہ کی عدالت میں اللہ کی زبان سے اللہ کا قرآن سننا چاہتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ سارے لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی ایک قیمت دینی پڑے گی آپ کہ اس پروردگار کے نام سے جب بھیک مانگا جائے تو دینا پڑے گا۔ دو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ سب دینے کو تیار ہے، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو قیمت سے جو چیز ملتی ہے اس کا لطف اور مزہ کچھ الگ ہی آتا ہے، اور آپ لوگ تو کبھی بھی بغیر قیمت کے کچھ سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہمارا ایک ادارہ شہر ہندوپور میں چل رہا ہے جو خالص علماء حفاظ اکرام کا ادارہ ہے۔ ادارہ کے چلانے والے علماء اور حفاظ ہیں، قراء ہیں، جس کو دعوت الخیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دعوت الخیر کہتے ہیں۔ تو چلانے والے یہ ہیں، لیکن جس کے لیے چلایا جا رہا ہے اس میں سب لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ سب لوگ ہیں۔ اور ایک بات مسلمانوں یاد رکھو کہ اسلام کی ترقی کے لیے 2 چیز کا ہونا ضروری ہے۔
ایک علم ہوگا، ایک دولت ہوگی۔ جب علم اور دولت دونوں کا ملاپ ہوگا تو اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا۔ مکہ والا پیغمبر کے ساتھ علم لے کر کے مدینہ آیا اور مدینے والوں نے اپنی دولت پیش کیا۔ یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ مکے کا علم تھا، مدینے کی انصار کی دولت تھی۔ جب علم اور دولت کا ملاپ ہوا تو پوری دنیا میں امت محمدیہ موجود ہے۔ تو یاد رکھو، کوئی تنظیم اور کوئی تحریک نہ صرف علم سے چل سکتی ہے، نہ صرف دولت سے چل سکتی ہے، جب دونوں کا ملاپ ہوگا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم مولوی لوگ بیچارے علم کے شہنشاہ ہوتے ہیں، مال کے فقیر ہوتے ہیں۔ مال تو آپ ہی کو دینا پڑے گا ہماری تنظیم کو ترقی پہنچانے کے لیے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات دل کھول کر کھڑے ہو جائیں۔ دعوت الخیر کے تحت ایک ہاسپٹل چلتا ہے ڈلیوری کے لیے، کیا نام ہے؟ الخیر انٹرنیٹی بہرحال۔ تو اس میں ہماری قوم و ملت کی عورتوں کی، جہاں ہاسپٹلوں کے اندر بے حرمتی کی جاتی ہے، بے پناہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو وہاں اس ہاسپٹل کے اندر میرے خیال سے بالکل فری میں، تقریباً فری میں آپ کے بہو بیٹیوں کی آبرو و عزت کا خیال کر کے ڈلیوری کے فرائض بہترین ڈاکٹر کے ہاتھ سے انجام دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور آپ کی امانت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک روپیے کی امانت ہی رہے گی اور کار خیر کے اندر اس کو استعمال کیا جائے گا۔ جنت میں اللہ کا قرآن سننا چاہتے ہو، اللہ کی زبانی، تو عالم کے زبان پہ یقین کرو اور مجھے دعوت الخیر کے لیے، اس ہاسپٹل کے لیے اللہ کے نام پر 5000 روپئے کا کچھ بھی دے۔